الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب برات کے ایام چل رہے ہیں، ان دنوں کو شب برات سے بہت زیادہ نسبت ہے اور شعبان کے مہینے کو شب برات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے اور ہمارے اس چینل کی جانب سے آپ تمام حضرات کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شب برات کے معنی کیا ہے، شب برات کہتے کسے ہیں۔ شب یہ جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، پرشین لینگویج کا یہ ورڈ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں نائٹ کے، رات کے اس کے معنی آتے ہیں۔ شب کا مطلب رات۔ اور اب ہم آتے ہیں برات کے معنی کی طرف۔ برات کے کیا معنی آتے ہیں؟ برات کے معنی آتے ہیں بری ہونا، آزاد ہونا۔ تو شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے بری کرتا ہے، دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات بے حساب لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، بے حساب لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، بے حساب لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، بے حساب لوگوں پر اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ برساتا ہے اس رات میں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے مرحومین پر بھی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے، عذابیں ہٹ جاتی ہیں ان سے۔ اور آج کی شب برات کو مرحومین سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے دعا فرمائے تھے۔ تو آج کی رات ہم کو ہو سکے تو قبرستان کو جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور آج کی رات مرحومین کے پاس جا کر دعائیں مغفرت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو مرحومین ہوتے ہیں آج کی رات ہمارے ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آج کی رات ہمارے مرحومین کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، یا تو فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں یا پھر ان کے نام سے کچھ خیرات کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ حدیثوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مرحومین کی روحیں اپنے خاندان والوں کے گھروں پر تشریف لاتی ہے، آ کر آواز دیتی ہے میرے بچوں، میرے گھر والوں، میرے لیے کچھ اچھے کام کرو اور اس کا ثواب مجھ کو پہنچاؤ، ثواب کے کام مجھ کو پہنچاؤ، ہمیں ثواب کے کاموں کی ضرورت ہے۔ تو گھر والے اگر ثواب کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ صدقہ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ پڑھ کر کسی کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو مرحومین کی جو روحیں ہوتی ہے خوشی خوشی واپس لوٹ جاتی ہے۔ اگر وہ گھر والے یہ کام نہیں کرتے اور ایسے ہی وقت گزار دیتے ہیں، دل لگی ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، روحیں آ کر آوازیں دیتی ہیں ان کو، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے، تو حدیثوں میں ذکر ملتا ہے وہ روحیں بد دعائیں دیتی ہوئی واپس لوٹتی ہے۔ تو آج کے دن، آج کی رات ہم کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنا ہوگا، ان کے لیے کچھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی، ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جتنے مرد حضرات ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ آج کی رات ہم اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کریں، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ محترم سامعین اکرام، ایک بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ آج کی جو رات ہے شب برات، یہ بہت نازک رات ہے۔ نہ جانے کس کی قسمت میں کیا کیا لکھ دیا جائے پتہ نہیں، کیونکہ حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں یہ اشارے ملتے ہیں، حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ آج کی رات قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں،
آنے والے شب برات تک کون رہے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، یہ فیصلے آج کی رات میں ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات بہت نازک رات ہے۔ بعض اوقات انسان غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے اللہ کے پاس میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا، اس رات آئندہ سال کے ہر پیدا ہونے والے اور مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی رات بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ آج کی رات کیسی نازک رات ہے، اس کا اندازہ ہم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب بنیۃ الطالبین میں ہم کو ملتا ہے کہ بہت سارے کفن تیار کیے جا چکے ہیں، لیکن کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے اور پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگوں کی خبریں تیار کی جا رہی ہوتی ہیں، مگر ان خبروں میں دفن ہونے والے ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مکان بنانے میں لگے رہتے ہیں، مکان بننے تک مکان بنانے والوں کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آج کی رات میں ہمارے بارے میں کیا کیا فیصلے ہوں گے خدا کے پاس میں، ہماری قسمتوں میں کیا کیا لکھا جائے گا، اور ہمارے معاملے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس میں پیش ہونے والی ہے، یہ تمام چیزوں کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ تو آج کی رات دل لگی کی رات نہیں ہے، آج کی رات ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے، یہ بہت نازک رات ہے، بہت غور و فکر کرنے کی رات ہے۔ ایک شب برات سے دوسری شب برات تک، یعنی آج کی شب برات سے پھر اگلے سال آنے والی شب برات تک جتنے بھی معاملے ہوں گے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو بیماری ہوگی، کس کو صحت ہوگی، کس کو موت آئے گی، کون رہے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، یہ تمام چیزیں شب برات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موت کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال تمام مرنے والوں کی جو فائل ہوتی ہے، موت کے فرشتے کو وہ حوالے کر دیتے ہیں۔ آج کی رات میں بہت فیصلے ہوتے ہیں، آج کی رات میں بہت ساری چیزیں انسانوں کے بارے میں لکھی جاتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والی شب برات تک ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اس لیے آج کی رات کو ہم کو ہلکے میں لے کر نہیں گزارنا ہے۔ آج کی رات میں رو رو کر خدا سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے ہم کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو تم رات کو قیام کرو، عبادتیں کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے آج معافی مانگنے والا ہے، آج میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون مجھ سے آج رزق مانگنے والا ہے، مجھ سے رزق مانگو، آج میں رزق دینے والا ہوں۔ کون مصیبت میں ہے، آج میرے سامنے آئے اپنی مصیبت کا اظہار کرے، میں اسے عافیت دوں گا، میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آوازیں، یہ ندائیں دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ سورج غروب ہونے کے بعد میں، مغرب کے بعد میں فجر تک کی قصہ، یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے آج کی رات میں یاسین شریف کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یاسین شریف کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کو آج کی رات میں کرنا چاہیے۔ پہلی 3 مرتبہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ جب یاسین شریف ہم پڑھیں تو ہم اپنی عمر میں اضافے کے لیے دعا کریں۔ پہلی مرتبہ یاسین، ایک بار یاسین پڑھ کر یاسین ختم ہونے کے بعد میں اپنی عمر میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاسین جو ہم نے پڑھی ہے، اس کی برکت سے ہماری عمر میں اضافہ کریں، ہماری عمر کو دراز کریں، یہ دعا کریں۔ دوسری مرتبہ یاسین شریف پڑھیں ختم کرنے کے بعد میں،
رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو ہم نے یاسین پڑھی ہے اس کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہم کو کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں اپنی بارگاہ سے اتنا عطا فرما کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ کبھی نہ پھیلائیں، یہ دعا کریں۔ پھر تیسری مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے تو ہمارا جو آخری وقت ہو اچھا ہو، ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب ہو، اچھے انداز سے ہمیں دنیا سے جانا نصیب ہو، ایمان کی موت ہمیں نصیب ہو، سکون کی موت ہمیں نصیب ہو، یہ دعا کریں۔ اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے کچھ اس رات میں خاص معمولات بھی ہیں، ان کے کچھ کام بھی ہیں۔ ایک تو بہت مشہور چیز ہے، مغرب کے فرض اور سنت اور نفل کے بعد میں ہمارے بزرگان دین 6 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کرے کہ یہ 2 رکعتوں کی برکت سے اللہ مجھ کو میری عمر بڑھائے اور میری عمر دراز کرے اور مجھے جب تک رکھے صحت و عافیت سے رکھے۔ یہ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے نیت کرنا چاہیے۔ دوسری 2 رکعت سے پہلے یہ نیت کریں کہ اللہ مجھے یہ 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ میری حفاظت فرمائے، یہ نیت کرنا چاہیے۔ تیسری مرتبہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ نیت کریں کہ اللہ یہ 2 رکعت کی برکت سے ہم کو کسی کا محتاج نہ رکھے، ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اللہ ہم کو اپنی بارگاہ سے اتنا نوازے کہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں، ایمان کی موت ہمیں نصیب ہو، یہ دعائیں کریں۔ آج کی رات ایک بہت خاص نماز کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ ایک خاص نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور اس رات کو 14 رکعت نماز حضور نے ادا فرمائی، 14 رکعت نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، 2 رکعت کر 14 رکعت نماز ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر 14 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، تو ہم کو بھی 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، حضور نے 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھا، حضور نے پھر اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھا، پھر حضور نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور پھر اس کے بعد حضور نے 1 مرتبہ قرآن شریف کی اس آیت کو پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کی چیزیں حضور نے پڑھی۔ یہ تمام چیزیں ہم کو پڑھنی ہے، 14 رکعت نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں وہیں بیٹھ کر 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنا ہے ہم کو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے آج جو 14 رکعت نمازیں پڑھی، اس کے بعد جو جو چیزیں پڑھی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر جو کوئی ایسا کرے گا جو میں نے آج کیا ہے، جو کوئی 14 رکعت نماز پڑھے گا اور یہ تمام چیزیں پڑھے گا جو میں نے پڑھا ہے، تو اس کے لیے 20 حج کا ثواب ملے گا، اس کو 20 مقبول حج کا ثواب ملے گا اس کو،
اور فرماتے ہیں اس کو 20 سال کے روزوں کا بھی ثواب ملے گا، اتنا پڑھنے کی وجہ سے، اتنا کرنے کی وجہ سے۔ اور فرماتے ہیں اور اگر وہ دن میں روزہ بھی رکھے گا تو اس کو 2 سال کے روزوں کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کی اتنی بڑی فضیلت، اتنا ثواب بتایا گیا، تو ہم کو آج کی اس خاص نماز سے بھی فائدہ اٹھانا ہوگا، اور اس کے ساتھ میں ہم کو آج اپنی قضا نمازوں کی فکر کرنی ہوگی، اپنی جو زندگی میں نمازیں چھٹی ہے جتنی ہو سکے آج کی رات ہم کو ادا کرنا ہے، خدا سے معافی مانگنا ہے، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھنا ہوگا، ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم تمام کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم تمام کی عمر کو دراز کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہم تمام کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کو دوزخ سے آزاد کرے، دوزخ سے اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو، دوزخ کی آگ سے، دوزخ کے گڑھوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنا رحم کرم فضل عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے بھی دعاؤں کی گزارش کی جاتی ہے، آج کی رات کا فائدہ اٹھائیے، آج کی رات ان نمازوں کو ادا کریے، اور آج کی رات ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔